حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے لیکن امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، 2 دفعہ پیش ہوں گے، ایک دفعہ نبی بن کر پیش ہوں گے اور ایک دفعہ جناب رسول اللہ کا امتی بن کر پیش ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہمارے صف میں انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کو حساب دینے کے لیے ہمارے ساتھ انبیاء بھی کھڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لا چکے تھے۔ آج ہم اس عقیدے سے ہم جی رہے ہیں، اس عقیدے سے ہم مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ نازک عقیدہ ہے ہمارے لیے۔ قرآن کی صرف ایک آیت کافی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ خاتم النبیین بھی ہے، خاتم المرسلین بھی ہے۔ جب اللہ کی ملاقات کے بعد تشریف لے آتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں صفے در صفے لگ جاتی ہے، انبیاء سارے موجود ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد کی چھت پہ جا کر اذان دیتے ہیں، سارے انبیاء تعجب میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کون آئیں گے، 1,24,000 کے انبیاء کا امامت کون کریں گے۔ اب ایک امتحانی مقام ہے۔ کوئی یہ سوچے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے کیونکہ پہلا نبی ہے، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان سے فارغ ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ مبارک سے پکڑ کر انبیاء کے سامنے آگے کر دیتے ہیں اور امامت کرواتے ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور صرف انبیاء اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، علماء لکھتے ہیں کہ اسی مسجد اقصیٰ کے اوپر، مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک فرشتے در فرشتے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر بھی صفیں بن جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے، اس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کے صدقے اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور اس امت کو اللہ جل شانہ 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے، کتنی بڑی بات ہے، 500 سال پہلے۔ سب سے آخر میں آنے والی امت 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ ساری امت جب جنت میں جائیں